اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے اور آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا ہے جس سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ سورہ الشرح اور سورہ الانشراح بھی نام ہے اس کی، یہ 1 سے لے کے 4 آیتیں ہیں۔ اللہ نے اس سورہ میں اپنے نبی پر 3 بڑے احسانات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ جب بندے کو کسی احسان کا ذکر کرے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ شکر گزاری کی جائے۔ تو کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام تقریر، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ سینہ کھولنے کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک تو جیسے بائی پاس سرجری ہوتا ہے سینہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری ہوئی تھی، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ شق صدر کا جو واقعہ تھا 2 بار پیش آیا۔ ایک بار بچپن میں جب دائی حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور زمزم سے دھلا۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور دائی حلیمہ سے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت دائی حلیمہ جب آئی تو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو والدین کے پاس، والدہ کے پاس مکہ بھیج دیا۔ ایک واقعہ بچپن کا تھا، دوسرا شرح صدر کا واقعہ معراج کی شب ہوا، جب جبرائیل علیہ السلام لے گئے تو آپ کے سینے کو چاک کیا، زمزم سے دھلا۔ تو یہ 2 واقعہ، تو سینہ کھولنے کا ایک ظاہری یہ واقعہ ہے۔ سینہ کھولنے کا ایک دوسری جو تفسیر ہے، اور یہی یہاں پر مراد ہے، کسی بات کو جب آدمی سنتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، دماغ میں بیٹھ گئی، دل میں بیٹھ گئی، تو کہتے ہیں نا مجھے شرح صدر ہو گیا، یعنی مجھے پورا یقین ہے کہ حق ہے۔ تو یہ وہ شرح صدر ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حق کو قبول کرنے کے لیے کسی کا سینہ کھل جائے تو سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حرام سے بچنا جن کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ گزرے جو حرام سے زندگی بھر بچے رہے، یہاں تک کہ شبہے والی چیزوں سے بچے رہے۔ تو جس کا سینہ حق کے لیے کھل جاتا ہے اس کو بڑی سے بڑی عبادت، مشکل سے مشکل عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو فجر میں اٹھنا بھاری پڑتا ہے، دوسرا شخص تہجد کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے نماز۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان کا روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے، کتنے ایسے بندے ہیں جو ایام 20 کا 13، 14، 15 تاریخ اور جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ اور عرفہ کا رکھتے ہیں۔ تو عبادت انسان پر بوجھ کب نظر آتی ہے؟ جب اس کا سینہ حق کو قبول کرنے کے کھلا نہیں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کساؤ، دباؤ یا شیطانی جو ہے دباؤ ہوتا ہے۔ تو جو گنجائش اس کے سینے میں ہونی چاہیے کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، شرح صدر کے ساتھ قبول کر لے۔ لیکن جہاں اس میں کمی ہے، عبادتیں بھاری پڑ رہی ہیں، فرض زکوٰۃ اللہ نے مال عطا کیا، اس میں سے فقراء مساکین کا حق مقرر کیا ہے، اب زکوٰۃ آدمی فرض زکوٰۃ نہیں دیتا ہے،
زکات دیتا ہے سمجھ رہا کہ احسان کر رہا ہے، وہ تو فرض ہے، تم کو ادا کرنا ہے، حقوق ادا کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں حقوق نہیں ادا کرتے؟ تو جہاں رب کا حکم ماننے میں بندے پر بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لیے کہ اس کا سینہ کھلا ہوا نہیں حق کو قبول کرنے کے لیے، تنگ ہے اس کا سینہ۔ نبی کا سینہ حق کو قبول کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے کھلا ہوا تھا۔ منافقین میں اور صحابہ میں فرق دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں۔ صحابہ مشکلات پریشانیوں میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ ٹھنڈی کا جب موسم آتا تھا تو سلف صالحین خوش ہوتے تھے کہ یہ رات لمبی ہے، قیام اللیل میں آسانی رہے گی، دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ ہے شرح صدر، یہ ہے ایمان۔ نفاق کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین جب نماز کے لیے جاتے تو بالکل کاہلی اور سستی کے ساتھ جاتے تھے۔ تو کسی کو کچھ کہنے کے بجائے آدمی اصول ضابطے پہ فٹ کرے کہ کس میں سے ہے، وہ کن لوگوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور آج ہمارے لیے نماز بھاری لگ رہی ہے، تو گویا نبی کا شرح صدر تھا، آپ سکون اور ٹھنڈک محسوس کرتے، ہم نماز کو بھاری سمجھتے ہیں۔ بھاری کون سمجھتے تھے؟ منافقین سمجھتے تھے۔ صحابہ نبی کے راستے پہ چلنے والے بھاری نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل صاف رزلٹ، کس درجے کے ہم اللہ والے ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں، کس درجے کے مومن ہیں، دونوں زندگیاں سامنے رکھ لیجیے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، رب کی اطاعت کے لیے، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ حرام سے بچنے کی ایک بڑی پیاری مثال اللہ نے اور واقعہ قرآن میں ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا، کہ حرام کاری کے سارے مواقع تھے۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، شاہی گھرانہ، ساری دولت، ساری نعمت بدکاری کی طرف بلائے، لیکن صرف انہوں نے اللہ کے خوف سے اسے ٹھکرا دیا، کہا مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ حرام سے بچنا اس کے لیے شرح صدر تھا کہ یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ آدمی مجلسوں میں تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، جب تنہائی میں اسے موقع ملتا ہے چوری کرنے کا، بدکاری کرنے کا، حرام کاری کرنے کا، تب اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا مومن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اسی لیے اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اور بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ نوجوان جسے منصب والی، منصب کا مطلب بڑے گھرانے والی، شاہی گھرانے والی، خوبصورت، مال و دولت والی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا، اور اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یہ اللہ کے قانون کو اور حکم کو ماننے میں شرح صدر ہے کہ چاہے جو بھی فیسلٹی ہو، برائی ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ روزی روٹی کے معاملے میں حرام، سود، رشوت، یعنی جب شرح صدر ہوگا کہ نہیں یہ چیز یقینی طور سے مجھے نہیں قبول ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد بھی کرے گا، توفیق بھی دے گا۔ شرح صدر کی ایک تیسری صورت یہ ہوئی کہ آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت آ جاتی ہے، اچانک بڑے سے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ روئیں گے، گائیں گے، اس کے بعد پھر صبر آئے گا۔ کچھ لوگ فوراً کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے فیصلے سے راضی۔ رونے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے صابر بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جن پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں چیزیں بندے کو شرح صدر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کتنی بھی نعمت مل جائے، شکر نعمت اور چاہے جیسے بھی مصیبت آ جائے، صبر دونوں تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بیماریاں بھی دیتا تھا، مصیبتیں بھی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے۔ آپ کو بخار تھا، کپ کپی تاری تھی، جیسے ملیریا ٹائیفائڈ میں ہوتا ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ بھی اس طرح کی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے بخار۔ بیماری جو آخری بیماری حالت نزع میں جب آپ تھے، اس میں بھی آپ کو تکلیف ہوئی۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آخری وقت کی تاریخ پڑھیے کس طرح پھر وہ قبض کی گئی۔ لیکن وہاں صبر کی ضرورت ہے، تو صبر چاہے زندگی میں آیا، دعوت میں آیا، کسی اور موقع پہ آیا، بیماری میں آیا یا آخری مرحلے میں آیا، رب کے فیصلے کو آپ نے ہمیشہ قبول کیا۔ کہا الم نشرح لک صدرک، اور یہی چیز ہماری زندگی کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ بوجھ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ بوجھ جو پیٹھ پر لاد کر کے ڈھوتے ہیں، آٹا گیہوں چاول یا دھان کا بوجھ، یہ تو واضح ہے۔ اس سے بڑا بوجھ آدمی کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ بوجھ تو 10 منٹ ایک گھنٹے میں اتار کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے لد گیا تو پھر اس میں دب کر کے کہاں جائے گا؟ ہلاکت سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن تاکیدی طور پہ کہا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سارے جو بوجھ تھے آپ کے، ہم نے اس سے بھی آپ کو فری کر دیا، سینے کو حق کے لیے قبول کر دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہ بوجھ اتنا بڑا تھا جس کی تکلیف سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی۔ آپ سوچیں گے گناہ سے پیٹھ کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ والے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے، رب کی مغفرت طلب کرتے تھے۔ جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اس کو کیا محسوس ہوگا؟ آج تو گناہ کرنا، برائیاں کرنا فیشن بن چکا ہے۔ لیکن کہا کہ الذی انقض ظہرک، گناہوں کے بوجھ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، رب نے اس سے آزاد کر دیا اور آپ کو جنت کی بشارت دیا، اور کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اللہ نے آزاد کر دیا، اس کے باوجود آپ قیام اللیل عبادت سے غافل نہیں رہتے۔ پوچھا جاتا تو کہتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم میں سے ہر آدمی بوجھ سے دبا ہوا ہے۔ ظاہری بوجھ دھان گیہوں کا جو بوجھ ہے وہ نہیں ہے، لیکن گناہوں کا بوجھ سب کے اوپر ہے، اور یہ بوجھ توبہ اور استغفار سے خالی ہوگا، یہ بوجھ رب کی اطاعت سے خالی ہوگا۔ یہ بشارت رب نے نبی کو دی کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا یا اس کی فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ میں گنہگار ہوں، تو یہ علامت ہے کہ وہ دل کا بیمار ہے۔ دل کا بیمار وہ ہارٹ کی بیماری نہیں، بلڈ پریشر اور جغرافی وغیرہ نہیں، وہ مریض قلب ہے، یعنی اس کا دل احساس سے خالی ہے، وہ غافل انسان ہے۔
اور جو غافل انسان ہوتا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہے، کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الدل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ میں نے دیکھا ہے گناہ سے گناہگار کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہیں کہ وہ آدمی بے ضمیر ہو جاتا ہے، دل رہے گا لیکن احساس ختم ہو جائے گا، بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو دھلے گا، توبہ کے ذریعے پاک کرے گا، اتنا زیادہ وہ غیور، باغیرت اور باضمیر ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے تجارت کا ہمیں ایک طریقہ بتایا، تو دنیا کی تجارت ہے، کاروبار وغیرہ، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت اور ایسے کاروبار کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کو جب کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو، اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں نہروں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، سب سے بڑا بوجھ گناہوں کا بوجھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزادی عطا فرمائے اور ہمیں شکر نعمت کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔